پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا. کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ 1999 لاہور پولیس اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف تھی. جب انہوں نے اپنا میل باکس چیک کیا تو ان کو ایک خط ملا جس میں ایک خوفناک اقرار لکھا تھا. وہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے. یہاں میرا مشن مکمل ہوا. میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا. میں سینکڑوں کو رلاؤں گا. میں ان کے بچوں کو بغیر کفن کے گٹر میں ڈال کر اگلی دنیا میں بھیجوں گا. اس خط میں 100 متاثرہ بچوں کے نام، پتے اور کس طریقے سے قتل کیا گیا سب کچھ تفصیل سے درج تھا. یہاں تک کہ یہ بھی لکھا تھا کہ ایسڈ کو لاش گلانے میں کتنا وقت لگا. آخر میں ایک مکان کا پتہ بھی درج تھا، 16B راوی روڈ. ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس اس وقت کے کچھ افسروں کے ساتھ اس پتے پر پہنچے. جب دروازے پر دستخط دی تو ایک شخص باہر آیا، 38 سالہ جاوید اقبال. پولیس نے اس سے خط کے بارے میں سوال کیے اور مزید تفصیلات مانگی. جاوید فوراً غصے میں آ گیا اور اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر پولیس کو دھمکانے لگا کہ اگر وہ یہاں سے نہ گئے تو وہ خود کو گولی مار دے گا. پولیس نے نہ اسے روکا، نہ مزید سوالات کیے اور نہ ہی گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے واپس چلی گئی. انہیں لگا یہ سب ایک مذاق ہے، یہ شخص کسی کا قتل کرے گا اور وہ بھی 100 بچوں کا. دسمبر 1999 روزمرہ نامہ جنگ کے دفتر کے باہر ایک پیکٹ پہنچتا ہے اور اس پیکٹ کے اوپر یہ درج ہوتا ہے کہ اس پیکٹ کو صرف کرائم ڈپارٹمنٹ ہی کھولے گا. تو اس وقت کے کرائم ڈپارٹمنٹ کے کرائم رپورٹر جمیل چشتی کے اسے حوالے کیا گیا. وہ اس پیکٹ کو لیتے ہیں اور اپنے آفس میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اپنے آفس میں جاتے ہیں تو انہوں نے جب وہ پیکٹ کھولا تو اس پیکٹ کے اندر کچھ بچوں کی تصاویر ملتی ہیں جو کہ نیچے گرتی ہیں. اور جب ان کو اٹھاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے لکھا ہوا اور پھر اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں تو اس خط کے اندر ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ تھا. اس پہ لکھا تھا، آج میرا 100 بچوں کو قتل کرنے کا ہدف پورا ہو گیا اور آپ کو ان تمام بچوں کی تصاویر ملیں گی. وہ کون ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ اپنے اخبار کے ذریعے دنیا کو بتائیں کہ میں نے کیا کیا. یہ میری ڈائری ہے. میں نے اپنی 32 صفحات پر مشتمل ڈائری آپ کو دی جس میں میرے 100 قتل کا مکمل اعتراف ہے. اگر آپ میرے مکان پر جائیں گے تو سب ثبوت وہاں مل جائیں گے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے تو پوری دنیا لرز اٹھے گی. چشتی صاحب کے سامنے 2 امکانات تھے، یا تو جاوید کو کسی نے پھنسانے کی کوشش کی ہے یا پھر یہ کہ سب کچھ اس نے واقعی کیا ہے. وہ وقت ضائع کیے بغیر مکان پر پہنچتے ہیں لیکن باہر سے تالا لگا ہوتا ہے. دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ دیوار ٹھلانگ کر اندر جاتے ہیں تو وہاں پر 85 جوتوں کے ساتھ 85 جوتوں کے جوڑے ملتے ہیں اور ایک بوری. اس بوری جس میں بچوں کے کپڑے تھے. دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسڈ کے ڈرم پڑے تھے جس میں سے بدبو آ رہی تھی. انہوں نے کہا، وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ ڈرم کھولا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں میری کیا حالت ہوئی. اندر انسانی باقیات تھی اور ایسڈ سے میرے ہاتھ جل گئے. دیواروں پر کارڈ چپکے ہوئے تھے اور جن پر مختلف تفصیلات لکھی تھی. کچھ لاشوں کو تو میں نے جان بوجھ کر مکمل طور پر تحلیل نہیں کیا تاکہ ان کی تصاویریں لی جا سکیں. وہ ان کارڈ جو چپٹے ہوئے تھے ان کے اوپر یہ تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ اس نے کچھ لاشوں کو اس لیے جان بوجھ کر مکمل طور پر ڈسپوز نہیں کیا تاکہ ان کی تصاویریں لی جا سکیں. یہ خبر اخبار کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہے اور ساتھ ہی 57 بچوں کے نام اور پتے بھی 57. اور اس کے بعد مکان کے باہر والدین کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور ان میں سے 100 میں سے 57 بچے جو تھے ان کی شناخت ہو جاتی ہے. جاوید اقبال مفرور ہو چکا تھا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم کی تلاش کا آپریشن شروع ہو گیا. 29 دسمبر 1999 کو جاوید اقبال خود صبح روزنامہ جنگ کے دفتر پہنچتا ہے. اندر داخل ہوتے ہی وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، میں ہوں جاوید اقبال. 1955 میں پیدا ہونے والا جاوید، بچوں کا قاتل. مجھے اس دنیا سے، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں وہ جاوید اقبال جس نے 100 بچوں کا قتل کیا اور مجھے اس دنیا سے نفرت ہے اور مجھے اپنے کیے پر کوئی واپس آ گئے. پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا. کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ دفتر کے لوگوں نے، اس کی دفتر میں موجود لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور چند ہی منٹوں میں فوج اور پولیس کے افسران عمارت کے ارد گرد پہنچ گئے اور اسے گھیر لیا.
تحقیقات کے دوران جاوید نے اپنے غصے اور شکایت کا اظہار کیا، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کے نظام کی غفلت اور ناانصافی کا شکار تھا۔ جاوید کی باتوں سے خوف اور تشویش بڑھ گئی۔ جاوید ایک امیر خاندان کا چھٹا بیٹا تھا۔ اس کی 4 بہنیں اور وہ 2 بھائی تھے۔ بہن بھائیوں کے مطابق وہ ذہین تھا، مگر خاندان کے ساتھ مسلسل اس کے کچھ مسئلات جو تھے وہ چل رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے لگا اور اکثر رات کو سب کو جگا کر ایک قطار میں کھڑا کر دیتا تھا۔ اس کے بھائی کے مطابق وہ اپنی ماں کی چیزیں چھپانے کا عادی تھا۔ جب اس کے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا، یعنی خود کو نقصان پہنچا دیتا۔ اسلامیہ کالج سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے اہل خانہ نے، اس کے والد نے کیا کیا کہ اسے لوہے کا کاروبار سٹارٹ کر دیا۔ یہاں وہ اکثر بچوں کو ملازمت پر رکھتا تھا کیونکہ انہیں کم تنخواہ دینی پڑتی تھی، مگر اس بڑھتی کے پیچھے ایک اور وجہ بھی تھی۔ جاوید میں بچوں کے لیے جنسی کشش موجود تھی۔ دنیا کے لیے وہ ایک نوکری تھی، لیکن اصل میں ایک گھنونا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جاوید کی 2 شادیاں ہوئیں، مگر دونوں 1 سال تک چلیں۔ اس کے بعد اس لوہے کے کاروبار کے بعد اس نے ایک آرکیڈ ویڈیو گیم شاپ کھولی۔ یہاں گلی کے بچے روزانہ اکٹھے ہو کر کھیلنے آتے کیونکہ گیمز بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ جاوید نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ زمین پر ایک نوٹ چھوڑ دیتا تاکہ کوئی بچہ اٹھا لے۔ وہ کوئی 100 کا نوٹ چھوڑ دیتا، بچہ اٹھا لے، پھر انہیں ایک قطار میں کھڑا کرتا اور ایک ایک کر کے نجی کمرے میں بلا کر تلاش کرواتا۔ وہ بعض ان بچوں کے ساتھ خوفناک حرکتیں کرتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ بچوں کو پیسے دے کر یا گیم فری کر کے وہ انہیں اپنی طرف راغب کرتا تھا۔ بعد میں اس مقصد کے لیے اس نے جم اور ایکویریم بھی کھولا۔ 1997 تک جاوید کو مالی بحران کا سامنا ہوا کیونکہ جس طرح وہ بچوں کو راغب کرتا تھا وہ اس پر کافی خرچ آتا تھا۔ نقصانات کے باعث اسے اپنی جائیداد بیچنی پڑی اور وہ لاہور کا رخ کرتا ہے۔ وہاں اسے وہ بہترین شکار کی جگہ ملتی ہے، داتا دربار، جو ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا صوفی مرکز ہے۔ یہاں بے شمار بچے کھانے کی تلاش میں آتے ہیں۔ جاوید انہیں رہائش اور کھانے کے بہانے گھر لے آتا۔ بعض بچے بس کے ذریعے آتے تھے جنہیں ان کے گھر والے بھیجتے تھے۔ جاوید کی زندگی کا فاصلہ کن موڑ تب آیا جب اس نے داتا دربار سے 18 سالہ ایک نوجوان کو گھر لایا۔ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، مگر ایک رات جب جاوید سو رہا تھا تو اس نوجوان نے جاوید کے سر پر رائفل کے ہینڈل سے ضرب کی اور شور مچا۔ محلے میں شور سن کر پولیس پہنچی تو جاوید زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ تفتیش پر اسے جنسی زیادتی کا الزام لگا کر اور بطور سزا اسے پیٹا گیا۔ اس مار پیٹ کی وجہ سے جاوید 22 دن تک کوما میں رہا۔ اس کے خاندان نے اس کے طبی بل دینے سے انکار کر دیا، مگر اس کی ماں اس کے لیے بہت روئی۔ کلینکل سائیکولوجسٹ اختر ریلی کے مطابق یہ واقعہ جاوید کے اندر موجود اندرونی غصے اور اس کے اندر کے حیوان کو باہر نکالنے والا تھا۔ جاوید نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تشدد اور جارحیت اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ جاوید پیسے ختم ہونے اور قرضوں کے باعث اپنے کرائے کے مکان 16B راوی روڈ منتقل ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل گیا اور مجھے ہوش بھی نہیں رہا۔ میں نے یہ سب اس کے بدلے میں کیا ہے۔ میں 100 بچوں کو رلاؤں گا بالکل اسی طرح جیسی میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ سائیکولوجسٹ وضاحت یہ بتاتے ہیں کہ جاوید کی شرارت بری حرکتوں کے پیچھے انتقام کی خواہش اور نفسیاتی پیچیدگیاں تھیں۔ 1999 میں جاوید نے اپنے انتقام کا آغاز کیا۔ محض 147 دنوں میں پورے شہر سے 100 بچے غائب ہو گئے۔ پہلے وہ بچوں کی تصاویر لیتا، پھر انہیں اچھا کھانا کھلاتا، واپس بھیجنے کے بہانے اعتماد حاصل کرتا اور بعد ازاں ان کے ساتھ گنہونی حرکتیں کرتا، پھر ان کے گلے پر چین لگا کر قتل کر دیتا اور لاشوں کو ایسڈ کے ذریعے ڈرموں میں ڈالتا اور اس کے ساتھ گلاتا۔ یہ سانحات بے گناہ بچوں کے ساتھ ہو رہے تھے۔ جب وہ لاش گل سڑ جاتی تو ان میں سے کچھ بوریوں میں ڈال کر دریائے راوی میں پھینک آتا۔ پولیس نے اس مکمل اقرار کے بعد متاثرہ لاشوں کی شناخت کی اور لاہور میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گلیاں خالی ہو گئیں اور والدین نے بچوں کو اسکول بھیجنے سے روک دیا۔ 100 میں سے صرف 57 بچوں کی تصاویر مل سکی کیونکہ بیشتر لاشیں ایسڈ میں مکمل طور پر تحلیل ہو چکی تھیں۔ 18 فروری کو جاوید اقبال کو باضابطہ طور پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے 3 ساتھی بھی ساتھ شامل تھے۔ ساجد، جسے 686
ایئرز کی قید کی سزا سنائے گی، ندیم کو 186 سال کی قید سنائے گی، اور صابر سب سے حیران کن بات، صابر جو صرف 13 سال کا تھا اپنی زندگی کے اگلے 42 سال جیل میں دیکھنے والا تھا۔ اگرچہ جاوید نے خود کو پولیس کے سامنے پیش کیا، جنگ کے دفتر میں آ کر سب ثبوتوں کے ساتھ مکمل اعتراف کیا، پھر بھی عدالت میں اس نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا۔ اس کے دعوے کے مطابق اس نے صرف اس لیے اعتراف کیا تاکہ سڑکوں پر رہنے والے بچوں کو توجہ ملے اور انہیں ایک بہتر ماحول فراہم کیا جائے۔ بعد میں جاوید نے اپنا بیان بدل دیا کہ 20 لوگ میرے گھر آئے اور انہوں نے بچوں کو قتل کیا۔ اس نے کہا کہ 20 لوگ میرے گھر آئے اور انہوں نے بچوں کو قتل کیا، میں کسی کو نہ بچا سکا، اس لیے اعتراف کیا۔ لیکن 9 مارچ 2000 کو جاوید نے ایک بار پھر اپنی کہانی بدل دی۔ اس نے عدالت میں کہا کہ حقیقت میں کوئی بچہ قتل نہیں ہوا، یہ سب ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا۔ عدالت نے اس کے تمام بیانات کو مسترد کر دیا۔ جج اعلیٰ اس وقت کے جو جج تھے، چیف جسٹس جو تھے بخش رانجھا، پورے ملک کا دباؤ تھا۔ لوگ روزانہ عدالت کے باہر احتجاج کرتے اور انصاف کا مطالبہ کرتے۔ آخرکار جاوید کو سزا سنائی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دی گئی۔ جج نے فیصلہ سنایا، بخش رانجھا نے، جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جایا جائے گا، اس زنجیر سے پھانسی دی جائے گی جس سے اس نے بچوں کو قتل کیا، اس کے جسم کو 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور ایک ایک کر کے ایسڈ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سزا سن کر نہ صرف پورا ملک ہل گیا بلکہ غیر ملکی حکومتیں بھی متحرک ہو گئیں۔ اس وقت کے وزیر داخلہ نے اس سزا کی مذمت کی اور کہا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کچھ غیر ملکی حکومتوں نے بھی جاوید کے حق میں آواز اٹھائی۔ کیا واقعی یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی ایسی سزا؟ جاوید اقبال کے وکیل کے صفائی کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی۔ اپوزیشن وکیل کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی اور انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اسی طرح جاوید کو سنائی گئی سزا اب حتمی ہو چکی تھی۔ 9 اکتوبر 2000 کو کوٹ لکھپت جیل میں کی ہائی سیکیورٹی جیل میں اچانک خبر آئی کہ جاوید اقبال اور اس کا ساتھی ساجد اپنی قمیض کا پھندا بنا کر خودکشی کر چکے ہیں، لیکن تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ رات 10 بجے سے 2 بجے تک سی سی ٹی وی کیمرے بند تھے اور اس دوران جیل کا گارڈ بھی سو رہا تھا۔ دونوں قیدیوں کا ایک ہی وقت اور ایک ہی طریقے سے مر جانا ناظرین کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ آیا یہ واقعی خودکشی تھی یا انہیں مروا دیا گیا۔ اس واقعے کو گزرے 20 سال سے زیادہ ہو چکے، مگر ان بچوں کے والدین اور بہن بھائیوں کا دکھ آج بھی تازہ ہے۔ اس کیس کے پیچھے اصل وجہ اور اس کے اثرات کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن نہیں۔ خوف، شفقت اور ظلم کی وہ آوازیں آج بھی عوام کے شعور میں گونج رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ سوال بھی باقی ہے کہ پولیس اور سسٹم کہاں کھڑے تھے، کہاں تھے یہ جب 100 بچے غائب ہوئے، ان کی جانیں معصوم جانے لگی، تو پولیس اور سسٹم کہاں تھے؟ اور یہ سوال ابھی تک ہی باقی ہے۔